جی اس وقت میں یو این ہیڈ کوارٹرز کے اندر موجود ہوں اور میرے ساتھ موجود ہیں امریکی محکمہ خارجہ کی اردو ترجمان مارگریٹ میکلاؤڈ. ان سے ہم بات کریں گے، جانی پہچانی شخصیت ہیں اور ان سے کچھ بات کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ مارگریٹ ود اس. آئی ہرڈ کہ آپ نے کراچی میں بھی اے آر وائی کے مینوفیکچرنگ کے ساتھ لنچ کیا اور وہاں پہ آپ نے وزٹ کیا. جی ہاں، آپ ضرور احمد صاحب سے کو میرے آداب بتائیے. So you think AirWise is what do you think about the AirWise channel? ہماری بات بہت اچھی تھی اور میں ہمیشہ آپ کے ساتھ کام کرنا اچھا لگتا ہے. سو مارکیٹ، جو کل صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اسپیچ تھی اقوام متحدہ کے اندر، یونائیٹڈ نیشنز کے اندر، ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کرٹیسائز کیا اقوام متحدہ کو، یو این کو کرٹیسائز کیا اور دوسرے ملکوں کو کرٹیسائز کیا اور کہا کہ میں جو ہوں سب معاملات جو ہے سالو کر رہا ہوں، یو این نہیں کر پائی، یو این میرا ساتھ بھی نہیں دے رہی. آپ کا کیا انالیسس ہے اس اسپیچ کے اوپر؟ بات یہ ہے کہ امریکی حکومت اقوام متحدہ سے تین معاملات پر توجہ دینا چاہتے ہیں، جو امن، خود مختاری اور آزادی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تین نقطے نہ صرف اقوام متحدہ کے چارٹر کے بنیاد ہے، بلکہ ایک محفوظ، مستحکم اور خوشحال دنیا کا بنیاد ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ پچھلے 80 سالوں میں کبھی اقوام متحدہ وہی بنیادی مقصد سے دور چلے گئے. صدر ٹرمپ نے کئی مثالیں دے دی جن میں ان کے امن کے لیے کوششیں تھیں. انہوں نے وہی نیتی اور نیم، وہ رولز اینڈ ریگولیشنز جو رکن ممالک کے انوویشن، گروتھ اور خود مختاری پر نقصان پہنچایا. ہم ایسے اقوام متحدہ دیکھنا چاہتے ہیں جو ہر ایک رکن ممالک کی خود مختاری کو رسپیکٹ کرتا ہے. غزہ کی سچویشن خراب ہے اور صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ حماس کو سرنڈر کرنا ہوگا. یہی بات فلسطین کے صدر محمود عباس نے بھی کہی. محمود عباس also said that Hamas should surrender, right? So how important is that کہ حماس سرنڈر کرے اور امن قائم ہو جائے؟ ہاں، مشرق وسطی میں امن کے لیے ایک دم ضروری ہے کہ مستقبل میں حماس موجود نہیں ہے. حماس اپنی ہتھیار ڈالنا ہے اور حماس ہر ایک یرغمالیوں، چاہے وہ زندہ ہے یا ہلاک، رہا کرنا چاہیے. ہمارے صدر ٹرمپ نے کل ایک بڑی ملاقات میزبان کی جس میں پاکستان بھی شرکت کی، تاکہ ہم علاقے کے الگ الگ ممالک کے ساتھ بات کر کے کریٹیو سولوشنز ڈھونڈے تاکہ یرغمالیوں کی رہا ہو جائے. اب آپ نے عرب ملکوں کی بات کی، کل صدر ٹرمپ سے ملاقات کی. پاکستان تھا، انڈونیشیا تھا، مصر تھا، سعودی عربیہ تھا اور کئی ملک تھے. مسلمانوں کا کردار کتنا اہم ہے؟ ہاؤ امپورٹنٹ از دیٹ؟ جیسے آپ نے کہا، یہ نہ صرف عرب ممالک تھے، پاکستان، ترکی، انڈونیشیا. ہم نے دیکھا کہ یہ ممالک میں عام لوگ اس معاملے کافی قریب سے محسوس کرتے ہیں. اور یہ ممالک ان کے طاقت استعمال کر کے وہ فلسطینی لوگ جو غزہ میں رہتے ہیں ان کی انفراسٹرکچر کی مرمت کے لیے، ان کی مستقبل کے لیے ہم کیسے ایک ساتھ اپنی طاقت مل کر اس کی بہتری کے لیے کام کر سکیں. قطر پر اسرائیل کا حملہ کتنا غلط تھا آپ کے خیال میں؟ صدر ٹرمپ نے کہا نہیں ہونا چاہیے تھا اور فیوچر میں بھی وہ چاہیں گے کہ ایسا کچھ نہ ہو. قطر تو ایک خود مختار ملک ہے اور امریکی حکومت نے صاف کہا کہ اس پر ایک یک طرفہ حملہ کرنا نہ اسرائیل کی فائدہ میں ہے نہ امریکی کی فائدہ میں ہے.
لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ حماس ختم کرنا ایک اچھا مقصد ہے. سو ہم ہمارے قطری پارٹنرز کے ساتھ بہت قریب رابطے میں ہیں اور ہم ایسی کارروائی پھر نہیں دیکھنا چاہتے. پاکستان اور صدر ٹرمپ تعلقات بہت اچھے ہیں. ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف نے ملاقات کی. کل شہباز شریف بھی ملاقات کرنے جا رہے ہیں وائٹ ہاؤس کے اندر، سننے میں آ رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان امریکہ کے تعلقات اتنے اچھے ہم نے بہت عرصے بعد دیکھے، آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ سو حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے ساتھ امریکی حکومت کافی ملاقات کرتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے تعاون کرنے کے مواقع ہیں. ہم یہی مواقع لے کر ہمارے پاکستان کے ساتھ تعاون بڑھنا چاہتے ہیں. پاکستان انڈیا جنگ ہوئی اور صدر ٹرمپ played important role for the ceasefire between the two countries. اور ابھی بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہے. کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ بڑا وجہ ہے ساری ٹینشن کا. سو صدر ٹرمپ کی انتظامیہ، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کیسا دیکھتی ہے کشمیر کے معاملے کو؟ صدر ٹرمپ نے کہا کشمیر نے کہا کہ it is there for the thousand years and he wants to, so he all again offered for the mediation. تو آپ کا کیا کہیں گے؟ سو جیسے صدر ٹرمپ نے کہا وہ کافی فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہ جنگ بندی میں ایک اچھی کردار ادا کر سکتے تھے. امریکی بین الاقوامی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے کشمیر معاملے پہ. ہم سمجھتے ہیں کہ شملہ اعلان کے مطابق یہ ایک دو طرفہ معاملہ ہے. اب آپ کے خیال میں کل ملاقات ہو رہی ہے شہباز شریف صدر ٹرمپ سے؟ اس کے بارے میں میرا کوئی اعلان نہیں ہے. کوئی اعلان نہیں ہے آپ کا. اچھا، یوکرین پہ صدر ٹرمپ نے زیلنسکی سے ملاقات کی اور ہم نے دیکھا صدر ٹرمپ I won't say it's a U-turn but it's a new policy. Now he's saying کہ یوکرین جو ہے یہ جنگ جیت سکتا ہے اگر نیٹو یورپی یونین سپورٹ کرے، کیونکہ پیوٹن نے تو ان کی بات نہیں سنی. صدر ٹرمپ نے تو بہت کوشش کی معاملہ حل ہو جائے، الاسکا کے اندر ملاقات بھی کی پیوٹن سے، لیکن وہ نہیں مان گئے. تو آپ کا کیا تجزیہ ہے یوکرین کے حوالے سے؟ سو صدر ٹرمپ کافی صاف اپنی رائے اظہار کیا اور ہم دیکھیں گے آنے والے ہفتوں میں کہ وہ کیسے صدر پوٹن سے محسوس کیے ہوئے امپیشنس بے صبری دکھائیں گے. لاسٹ کوشچن، افغانستان. ٹرمپ صاحب نے کہا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ has said that he wanted to get back the Bagram Air Base. So what is that? Like he really wanted to get the Bagram Air Base. So اور آپ کے خیال میں یہ کیسا قدم کہ پاکستان بھی یہی چاہتا ہے کہ امریکہ کی فوج افغانستان میں موجود رہے تاکہ اس سے دہشت گردی میں کنٹرول رہ سکے؟ ابھی تک پریزیڈنٹ کے سوشل میڈیا پوسٹ سے زیادہ مزید کوئی کامنٹس نہیں ہیں. سو امید ہے کہ مستقبل میں اس کے بارے میں اور تفصیل میں بات کر سکوں گی. بہت شکریہ مارگریٹ. کبھی